اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العدون ولا یعدی حقه المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا وفي مقام آخر قال الله تبارک وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صلوات راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا بر محمد وآل محمد صلوات راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا لم یلد اپنی جگہ محکم ہے لیکن لم یلد اپنی جگہ محکم ہے لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا یہ چار مصرے تھے پیر نصیر الدین شاہ گولڑا شریف کے اور چند منتخب اشعار معروف اہل سنت دانشور جناب احمد جاوید کے سنا کر آیے کریمہ پہ غور کروں گا علی کی مدح کا گلدستہ کیا بنائیں ہم شعری سلسلے سے میں نے سلسلہ جوڑا ہے علی کی مدح کا کیا گلدستہ کیا بنائیں ہم کہ ایک پھول پہ لگ جاتی ہے بہار تمام کہ ایک پھول پہ لگ جاتی ہے بہار تمام اور کیا خوب کہا ہے کہ سنا ہے غیب میں کارخانہ ہے مخصوص سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار تمام جہاں پہ سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص
جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار تمام، علی امام، علی مرتضیٰ، علی مولا، علی امام، علی مرتضیٰ، علی مولا، رسول رنگ سراسا خدا شعار تمام، رسول رنگ سراسر، رسول رنگ سراسر خدا شعار تمام، اور علی زبان پہ، علی ذہن میں، علی دل میں۔ بھئی یہ ایک اہل سنت دانشور کے مجھے اشعار اچھے لگے تو میں نے سلسلہ اشعار کو متصل کیا ہے، مگر توجہ آپ کی چاہوں گا۔ علی زبان پہ، علی ذہن میں، علی دل میں، یہی ہے میرا زر و برق و بخت و بار تمام۔ اور عجب نہیں کہ بڑھا دیں پیادہ کو شہ سے، پیدل چلنے والے کو بادشاہوں سے بڑھا دیں، عجب نہیں کہ بڑھا دیں پیادہ کو شہ سے، بساتے کن پہ علی کو ہے اختیار تمام، کن پہ علی کو ہے اختیار تمام، اور خدا کے دید سے پہلے کبھی نہیں ممکن۔ اب یہ اہل سنت شاعر کہہ رہے ہیں، اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، انہوں نے اسی بات کو نظم کیا ہے۔ مگر دوسرے مصرے میں مجھے تو اپنے ہاں کے نصیریوں سے شرم آ رہی ہے۔ پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی دید سے پہلے کبھی نہیں ممکن، جمال حیدر کرار آشکار تمام، اور کبھی گنے نہیں حیدر نے اپنے مقتولین، کبھی گنے نہیں حیدر نے اپنے مقتولین، عدو کو پہلے سے کر لیتے تھے شمار تمام، عدو کو کر لیتے تھے، عدو کو پہلے سے کر لیتے تھے شمار تمام۔ اور کیا خوب کہا ہے کہ مبارزت طلبی کر رہا ہے پھر مرحب، مبارزت طلبی کر رہا ہے پھر مرحب، اسے کرے گی نئے سر سے ذوالفقار تمام۔ بھائی دیکھیے میں خود شعر کہہ لیتا ہوں، مگر اگر میں کسی کے اشعار کو منتخب کر رہا ہوں تو یہ میرے ذوق سے بھی زیادہ بڑا ذوق ہے، اس لیے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ کیے ہیں کس نے مقامات دفتر امکان، کیے ہیں کس نے مقامات دفتر امکان، علی کی طرح مکمل حسین وار تمام۔ اللہ اکبر۔ اور نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے، نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے، یہ عبد والے کہاں ہو گئے فرار تمام۔ پچھلے دنوں ملاقات کے لیے تشریف لائے جناب علامہ محمد یاسین قادری صاحب، ان کو بھی آپ سنتے ہوں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی کوئی بہت دیر گفتگو رہی، میں نے ان سے کہا کہ جی ہم شیعوں کی کوئی برائی بتائیے تاکہ میں اپنے لوگوں سے ہاتھ پیر جا کے جوڑوں، اور ان سے کہوں کہ یہ برائی ختم کر لو، ایک سنی عالم نے کوئی برائی بتائی ہے، تو مجھ سے کہنے لگے فضائل علی پڑھنا اور چڑھ کر پڑھنا، شیعہ کہاں تک چڑھے گا جتنا امام شافعی کہہ گئے، ان سے بڑا تو، ان سے زیادہ تو کوئی شیعہ بھی نہیں کہہ سکتا جو امام شافعی کہہ گئے۔ اور امام شافعی کہہ گئے، کیا کہہ گئے؟ ماتا شافعی ولم یدری، مر گیا شافعی اور اسے پتہ نہ چلا، علی ربہ ام ربہ اللہ، اسے پالنے والا علی ہے یا علی کا اللہ ہے۔ امام شافعی کہنے لگے شیعہ کیا پڑھیں گے فضائل علی، کہ جو امام شافعی کہہ گئے اس سے زیادہ کیا پڑھیں گے۔ اب ایک سنی موجودہ دانشور کہہ رہے ہیں نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے،
خدا کو دیکھ کے آوازیں لگانے لگے. نصیریوں نے جو دیکھا خدا کو للکارے یہ عبد والے کہاں ہو گئے فرار تمام, اور کہا کہ ہے قطرہ قطرہ میرے بہرے دل کا مولا مست, ہے قطرہ قطرہ میرے دل کا مولا مست, ترس رہے ہیں اسی میں کو ہوشیار تمام, ترس رہے ہیں اسی میں کو ہوشیار تمام. اور کبھی نہ ہوتی خدا کی قسم نہ ہوگی کبھی, کبھی نہ ہوتی خدا کی قسم نہ ہوگی کبھی, بغیر مدح علی حمد کردگار تمام, بغیر مدح علی حمد کردگار تمام. اور کیا خوب کہا ہے کہ علی کا دوست ہے جبریل اور عدو ابلیس, علی کا دوست ہے جبریل اور عدو ابلیس, اس ایک بات میں شرح نور و نار تمام. اور بس آخری شعر میں مختصر کر گیا کہ خدا کرے کہ نبی و علی کو دیکھوں میں. ایک سنی عالم کہہ رہا ہے کہ ایک دانشور کہ خدا کرے کہ نبی و علی کو دیکھوں میں, میری حیات میں ہو دور انتظار تمام. میری حیات میں ہو دور انتظار تمام. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں, اور 2 آیتیں اس لیے پڑھی کہ مجھے تردد تھا کہ اس آیت کو عنوان گفتگو قرار دیں یا اس آیت کو, اور میں کون سا نیا آدمی ہوں جو علی کے باب میں تردد کر رہا ہوں. اس وادی میں تو کبھی شافعی متردد ہیں, کبھی مالک متردد ہیں, اور آگے بڑھ کر کہوں کبھی سلمان تو کبھی ابو ذر. یہ وادی کچھ ایسی وادی ہے, ایک قدم آگے جاتے ہیں تو پیچھے ہٹنے کا دل کرتا ہے, اور پیچھے ہٹتے ہیں تو گرنے کا احساس ہوتا ہے. یہ وادی کچھ ایسی وادی ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھیں تو پیچھے ہٹنے کو دل کرتا ہے, اور پیچھے ہٹیں تو گرنے کو دل کا احساس ہوتا ہے. اس وادی میں چلنے کے لیے یا ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے. اور یہ وادی وہ وادی ہے کہ جس میں ملک مقرب بھی چلا تو چلتے چلتے رک گیا, مڑ کے دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ آگے آؤ. کہا یا رسول اللہ ان ھذا موقفی, میری تو حد ہی ہے. تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا اگر میری بات آخر تک جا رہی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ زیارت مجھے بہت آرام سے نہیں ہو پا رہی, کہنے لگے ان ھذا موقفی, یا رسول اللہ میری تو حد ہی ہے. الذی بدانی اللہ, جسے اللہ نے طے کیا ہے. ویسے یاد رہے جو اپنی حدوں کو پہچانے وہ ملک ہوتا ہے, جو اپنی حدوں کو پہچان لے وہ فرشتہ ہو سکتا ہے. الذی بدانی اللہ, یہ وہ میری حد ہے جسے اللہ نے قرار دیا ہے. لو دنو تو انملتن, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا لا ترق تو جل جاؤں گا. لن یقدر ان اقدم, میرے اندر توانائی نہیں ہے کہ میں ایک قدم بھی آگے آ جاؤں, میں تو یہیں کھڑا رہوں گا. سرکار آگے بڑھے, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, پردے کے میں وراء الحجاب, قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں, پردے کی اس طرف سے آواز آئی قف یا محمد, رک جاؤ اے میرے محمد. ان ربک یصلی, تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. اے محمد رک جاؤ, تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. اور پھر آواز آئی دنا فتدلہ. حضرت علامہ جوادی فرماتے ہیں, یعنی علامہ حسن زادہ حسن آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں تفسیر تسنیم میں اس آیت کی تفسیر میں کہ دنا ایک فعل, اس کا فاعل کون ہے سمجھ میں آ رہا ہے, نبی آگے بڑھے. دنا قریب ہوئے, فتدلہ بس قریب ہوئے. یہ فصاحت کے خلاف ہے کہ کہا جائے کہ نبی قریب ہوئے اور قریب ہوئے. فتدلہ دنا قریب ہوئے, فتدلہ قریب ہوئے, تو اب یہ ترجمہ کیا جائے کہ نبی قریب ہوئے اور نبی قریب ہوئے, تو بس قریب ہوئے کافی تھا نا. فرماتے ہیں نہیں, یہ دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے.
کا فاعل ایک نہیں ہے، ایک کا فاعل نبی ہیں اور ایک کا فاعل اللہ ہے۔ یعنی نبی قریب ہوئے، اللہ قریب ہوا۔ جہاں اللہ کے قریب ہونے کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، وہاں معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور جسے نبی کی معراج سمجھ میں نہ آئے، بھائی جملہ میں سوچ کے سمجھ کے بول رہا ہوں، یہ حادثتاً باتیں نہیں ہو رہی، جسے نبی کی معراج سمجھ میں نہ آئے اسے دوش نبی پہ علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب یہ جملہ مجھے کہنا ضروری تھا، اس کے بعد کا اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ جسے نبی کی معراج سمجھ میں نہیں آ رہی اسے دوش نبی پر علی کی معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور ویسے بھی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ حضرت محمد وآل محمد بلند پر صلوات۔ اللہم صل علی بھائی دیکھیے، مجمع کیونکہ اہل سنت اور شیعہ دونوں مجمع ہیں، میں یہ اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ شیعہ مولا علی اور مولا حسین کے ذکر کے کوئی مالک نہیں ہے، شیعہ اس گھرانے کے ذکر کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا ہمارا خطیب، ہمارا شاعر، ہمارا منقبت خان، ہمارا نعت خان، ہمارا مدح گزار اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کسی کی خاطر مبارک کو متاثر کر دے۔ بات پیار سے ہو، جڑنے بیٹھے ہیں، لڑنے نہیں بیٹھے۔ اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنا مجھے شیعہ برادری پسند کرتی ہے، میں شیعہ ہوں، اس پہ مجھے فخر ہے، اتنا مجھے اہل سنت بھی پیار دیتے ہیں، اور یہ محنت مانگتا ہے یہ والی کیفیت، اپنے اصولوں سے ایک انچ پیچھے بھی نہ ہو اور کسی کی حریم کو نہ توڑو، کسی کی حریم بھی نہ ٹوٹنے پائے اور اپنے اصولوں سے بھی ایک انچ پیچھے نہ ہو۔ اس کو بچتے بچاتے چلنا، اس کے لیے محنت چاہیے۔ بہت سارے، میرا جملہ تکراری اور پرانا ہے، مگر مجھے یہ جملہ کہہ کے کچھ اور نئی بات کرنی ہے۔ بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے، مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں۔ مرید کہتا ہے جی میرے پیر میں یہ کمال، اور پیر صاحب کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کمال ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، عجیب بات نہیں ہے؟ دنیا میں علی چوتھے ہیں اور آخرت میں پہلے ہیں۔ کتنے دن کی ہے یہ؟ بھائی یہ دنیا کتنے دن کی ہے جہاں علی چوتھے ہیں؟ اور پھر جو چوتھا کہتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہتے، توجہ ہے، ہمیشہ بعد میں آنے والا کمتر نہیں ہوتا، اور اگر یہ تمہارا نظریہ ہے تو ہر جگہ قائم رہنا۔ ہمارے نبی خلق پہلے کیے گئے، بھیجے بعد میں گئے۔ کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا میں علی سے افضل ہوں؟ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہیں سے مثال لا دیجئے گا تو میں بھی سنی ہو جاؤں گا۔ بہت بڑا نام ہے، تاریخ کی بڑی روشن شخصیت ہے، کبھی حضرت ابو بکر نے نہیں فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں، بلکہ اگر فرمایا تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی، دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ کبھی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں، اگر فرمایا تو فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔
کبھی امام مالک نے کہا، یہ نظریہ جو آج میرے عزیزوں میں سے بعض کا ہے، میں بعض کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب کا نہیں ہے، یہ کبھی حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مولا علی فضیلت میں چوتھے ہیں، تاریخ کی کا انکار نہیں ہوگا، جی ادوار کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حقیقت ہے، خدمات ہیں۔ ایک خدمت بتا دوں حضرت ابوبکر کی، توجہ ہے؟ ایک شخص آیا مدینے میں کہ مجھے نبی نے کہا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ کون ہے نبی کا وارث جو مجھے نبی کا وعدہ پورا کر کے دکھائے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا فوراً علی کو بلاؤ۔ مولا تشریف لائے، کہا یا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا، نبی کا وعدہ آپ پورا کریں گے۔ مولا نے کھجوریں اس کے دامن میں ڈالنا شروع کی اور ڈالنے کے بعد فرمایا میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب کرام نے فرمایا کہ یہ کام تو حضرت آپ بھی کر لیتے، جیسے علی نے کھجوریں دے دیں ایسے آپ بھی کھجوریں دے دیتے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب میں رات نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات دو ہی تو باتیں ہوتی رہیں، یا اللہ کی یا علی کی۔ بھائی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا، یہ بات اللہ کی ہوتی رہی یا علی کی ہوتی رہی؟ اور جب علی کی بات سرکار نے غار میں مجھ سے کی تو ایک بات یہ کی کہ میرے ہاتھ کی گرفت اور علی کے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے۔ واہ 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 واہ، ایک طویل فہرست بنے گی اگر میں اس باب میں رہوں گا تو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام شافعی نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام مالک نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام حنبل نے تو یہ نہیں فرمایا۔ حضرت امام حنبل تشریف فرما ہے اور گفتگو کے درمیان شخصیات کا ذکر آیا تو امام حنبل نے پہلی 3 شخصیات کے فضائل پڑھ کر خاموشی اختیار کی۔ تو ان کے فرزند نے کہا کہ بابا علی، آپ نے شخصیات کے فضائل پڑھے مگر علی کی بات نہیں کی، تو کہا خبردار، علی کا ذکر یہاں نہیں ہوگا، علی اہل بیت میں ہے اور اہل بیت کو کسی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ امام مالک کا یہ ابھی میں ابتدائی بیان سے آپ کو ابتدائی چند باتوں سے آپ کو گزار رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ مقام و عظمت مولا کائنات وہ قابل مقایسہ نہیں ہے، اور یہ بات کی جا سکتی ہے بڑے پیار سے بھی، اور یہ بات کی جا سکتی ہے کسی کے دل آزاری کے بغیر بھی۔ البتہ ابھی میں ایک شعر سن رہا تھا اور اس پہ پھر میں سوچ رہا تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ منکر کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ علی کا انکار کرنے والے اور علی کے بغضیوں اور علی کے مبغضوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھائی علی کی بات کرو۔ تو بھائی اس میں بھی ہم مجبور ہیں، خود نبی نے فرمایا اگر یہ جاننا چاہو کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ منکر ہے یا مومن ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آنے والا سچا ہے یا اس کی نیت میں کچھ اور ہے۔ حضرت نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جس پہ بھی شک ہو اس کے سامنے علی کی بات کرو۔ یہ اصحاب رسول نے قاعدہ بنایا ہوا تھا کہ چہرہ پکار کے بتاتا تھا کہ یہ مولائی ہے یا منافق ہے۔